بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج میں ایک ایسی ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں جو ایک واقعی تہلکہ انگیز ہے، بڑی پریشان کن بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ ابھی فیس بک والوں نے ایک یروشلم کے بارے میں ایک پیج بنایا ہے، اور اس پیج کے اندر ڈیفرنٹ جو شو کر رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ظالم ہے اور جو اسرائیل ہے وہ مظلوم ہے، اور آپ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک حق کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اگر یہ ڈونیشن دیں گے تو آپ کو یہ آخرت میں ڈبل ہو کے ملے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 11 گنا بنا کے دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مذہب نے ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کو زیادہ اجر دیا بنسبت ان کے۔ اب ظاہری بات ہے، اگر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ ایکچولی اسلام تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ ایکچولی ساری رد و بدل ہے، اور رد و بدل کے بعد ایک نیا انہوں نے سیلف میڈ جسے ریلیجن کہتے ہیں وہ شو کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ تو یہ شو کرتے ہیں جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننے والے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں وہ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں جو ڈونیشن مانگتے ہیں، اور ہمارے مسلمان نہتے مسلمانوں کو جو ہے جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ہر بندہ لڑ سکے، ٹھیک ہے، حماس نے ایک اچھی لڑائی لڑی ہے، جو بھی اس نے معاملہ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ریئیکشن ہے، اور ریئیکشن ایسا آنا بھی چاہیے تھا۔ اگر مسلمان جو ہے وہ جس کے ارد گرد و نواح میں، فلسطین کے گرد و نواح میں اتنا مسلم بیٹھا ہے کہ میں جب میپ دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میپ کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہاں بیٹھی ہے، ساتھ ہی عراق ہے، ایران ہے، شام ہے، جو آپ کے پاس پاکستان تو دور پڑ جاتا ہے، سعودیہ ہے، سعودیہ کے ساتھ جو ہے ترکی ہے، ترکی کے گرد و نواح میں جو میں بتا رہا ہوں، ترکی سعودیہ کے ساتھ تو نہیں، لیکن یعنی ترکی اوپر ہے، سعودیہ نیچے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا مصر ہے۔ یہ پوری ایک پٹی ہے، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل جو کہ ایک لاہور کے برابر نہیں ہے، اور ان نے ان کو جو پورے عرب کو نہ ڈالی ہوئی ہے، اور عرب والے ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بات سن کے بڑا حیران ہوں، بلکہ یہ جان کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو اینتھم ہے، جو اس کا قومی ترانہ ہے، اس میں کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے تو اسے پڑھیے گا، یہ نیٹ کے اوپر سرچ ماریے گا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے فیس بک پیج کے اوپر جو میرے برانڈ کے نام سے ہے اس کے اوپر میں نے وہ قومی ترانہ شیئر بھی کیا تھا، جو ان کا ہے، یہودیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا ہے۔ یہ مذہب کے اوپر بننے والے دو ملک ہیں، ایک جو ہے وہ پاکستان ہے، اور جو دوسرا ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسرائیل ہے۔ لیکن جو اسرائیل ہے وہ ایک ظالم اور جابر ہے، جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنس نے بہت مارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم تھوڑے سے یہودی چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ واقعی یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے، جو یہودیوں کا جو سٹائل ہے، وہ واقعی جو ہے وہ خطرناک انسانیت کے لیے ہے، اور آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور جج بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جس طرح وہ ریئیکشن شو کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر رہے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور تھا، اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کے مخبروں نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو واز کرتا ہے، اور اس کے بعد میں بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی ہے، وہ لوگ اس کو بڑا فالو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کو خبر دینے والے تھے انہوں نے کہا جی ایک بات اور ہے جو یہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا خبر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ جہاد بال تلوار جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور جسٹ آپ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم و تربیت کریں، اس طرح آپ ایک اچھا کام کر لیں گے۔ جب یہ پتہ چلا صلاح الدین ایوبی کو تو اس نے اپنا بھیس بدلنے کے بعد اس کے پاس جا پہنچا۔ اسے کہتا ہے جی ہمارے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ستم ہوا، لیکن ہم جو ہے وہ فتح کرنا چاہتے ہیں، یہی فلسطین کے علاقے، یہی مسجد اقصیٰ، یہی ہمارے علاقے بیت المقدس، تو ہم کیا کریں؟ ہم کہا جی آپ دعا کریں آپ کی یہ تمام پوری ہو جائے گی۔ تو آپ صلاح الدین ایوبی کو جلال آ گیا، انہیں غصہ آیا، انہیں شدید غصہ آیا۔ انہیں کیا کہا؟ انہوں نے اس کی ایک پکڑ کے انگلی کاٹ ڈالی، کہا بتا کہ تو ہے کون؟ جب تک تم مجھے اپنی اصلیت نہیں بتائے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایٹ دی اینڈ یہ پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی تھا، جو کیونکہ یہودیوں کو عربی آتی تھی، وہ ویل ٹرینڈ تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے مسلمانوں میں ڈال دیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ مسلمان ہے یہودی۔ تو یہاں سے یہ خبر ملی
کہ یہ ظالم اور جابر جو ہمارے پاس ایک سلسلہ چلا رہے ہیں، جو صرف ہم دعاؤں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھ کے دعاؤں کو ماننے والے بن گئے. دعائیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی ضروری ہے. رحیل شریف کے انڈر 45 ملکوں کی فوج اور ایک چھوٹا سا تھریٹ نہ دے سکے. سعودیہ کے تھرو OIC کی میٹنگ ہوئی، اور OIC کی میٹنگ کے بعد بھی وہ ساری لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا اثر نہیں ہے. یار یہ مسلمان ہیں کیا؟ مسلمان ایک طاقت تھے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو انہیں وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جو اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، جس نے کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سر دارا. صد افسوس کہ اتنے مسلمان، 1.5 ارب مسلمان اور مسلمان ہی مار کھا رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت چھوڑی. حسن نصر اللہ جو کہ ان کا جو شیعوں کا ہے، اور دوسری طرف کچھ سنی، جنہیں مل کے ایک معاملہ کیا اور انہوں نے ریئیکشن دیا. میں یہ نہیں کہتا، مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا. اسرائیل نے ابتدا کی اور اس کو ایک ریئیکشن ملا، اور جو ایک اچھا ریئیکشن تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اپنی مساجد کی جو بے حرمتی ہوئی ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ علاقہ انبیاء کا علاقہ ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ لازم ہے. مسلمانوں کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، آپ کے علم میں ہوگا. اس کے بعد ہمارے محترم صلاح الدین ایوبی صاحب نے اسے فتح کیا، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے، دعا ضرور کیجیے، دعا کے ساتھ دوا بھی کیجیے. اگر آپ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ بھی کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور ان کی فوج جو ہے وہ دوبارہ کچھ ایسی کاوش کرے. اتنے ملک کہ یہ اکٹھے ہو کے اگر اسرائیل کو کسی بھی طریقے ڈیل کریں، چاہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، چاہے انہیں کہیں کہ اگر آپ جو ہے مسلمان کے اوپر حملے کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے اوپر حملے کریں گے. اور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ظالم کر رہا ہے تو اس کے کم از کم ہاتھ نہیں روک سکتے، تو کچھ ایسا کام ضرور کریں کہ وہ اپنے کام سے باز آئے. مسلمان بہت طاقتور ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بہت دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان میں سے جو قوت ایمانی ہے شاید وہ اس یہودی ایجنٹ کے ہاتھوں چڑھ چکی ہے جو کہتا تھا صرف دعا کریں اور دوا نہ کریں. تو دعا کرنا بڑا ضروری ہے، ان کو مل کے کچھ کام کرنا پڑے گا. صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم قتل و غارت کریں، کیونکہ مسلمان تو ایسے ہیں جو امن کے داعی ہیں. ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو امن پسند کرتے ہیں اور امن کے ہی قائل ہیں. اور تمام جو ہمارے حکمران ہیں، میری التماس ہے کہ مل کے کوئی ایسا امن کا فارمولہ ضرور نکالیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی پوری دنیا میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے بعد، اس کا کچھ سدباب ہو جائے اور مسلمان ایک وہی اپنا مقام حاصل کر سکیں جو کبھی ان کے پاس تھا. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. خوش رہیے. فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیے. اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے اور وہ اسٹیٹ یقیناً ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے، اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا. اور ایک جو آخری بات کہوں گا کہ تمام فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہودی اپنے مذہب کے اوپر اٹیچ ہیں، عیسائی اپنے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب سے کافی حد تک عملاً دور جا چکے ہیں. کبھی سوچیے گا، اپنے گریبان میں دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. اللہ حافظ.